الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال اتق المحارم تكن عبد الناس وارض بما كسب الله تكن عبد الناس وقال الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نبی پاک کی عظمت محبت غلامی کے جذبے سے دینی آواز سے سارے فرمان نبی پاک کی عظمت کا تصور کرتے ہوئے دل اور زبان کو ملا کر سب سے افضل درود ابراہیم پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم آج کی گزارشات میں 3 باتیں ان پڑھ انگوٹھا چھاپ ریڈی پر چھاپڑی پر بیر اور ٹماٹر بیچنے والا اس میں وہ بھی 3 باتوں کا خیال کرے گا مسکراتا ہوا جنت میں جائے گا اور یاد رکھ لو آج مفتی حافظ قرآن وکیل جج صدر چودھری زمیندار سے ان باتوں کا خیال کرے گا فرض کرے گا اس پر تذکرہ ہوگا مرے گا تو فرشتے ہتھکڑیوں نہیں لگائیں گے مسکراتا ہوا فرشتے استقبال کریں گے جنت میں جائے گا اس کی نسلوں میں ولی اور دیندار بہادر لوگ پیدا ہوں گے یاد رکھ لینا اس کی زندگی اس کی موت سے زیادہ قیمتی ہوگی کیا سارے چاہتے ہو میں شکر گزار ہوں حامد بٹ صاحب کا اور صدر صاحب کا نعیم صاحب کا اور آپ سب حضرات کا جنہوں نے محبت کی اور مجھ جیسے کڑوے آدمی سے بھی محبت کی اور کڑوی باتیں سننے کے لیے اپنے دل دماغ کو متوجہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کا اپنے خزانے سے بڑا صلہ عطا فرمائے اگر میں یہاں آؤں سن لو آپ کسی سے محبت کریں اور سودا لے اور وہ تمہیں سودا میں لگتی دے دے اور تم محبت کرتے اور وہ تمہیں دودھ میں پاؤڈر ملا کر دے دے اور تم محبت کرو اور اعتماد کرو اور وہ یاد رکھ دو تمہیں سونا نکلی دے دے اور تم اس پر اعتماد کرو محبت کرو وہ ٹماٹر تمہیں خراب دے دے میں تمہاری عدالت میں فیصلہ رکھتا ہوں تمہارا وہ محبت والا جس سے تم محبت کر رہے ہو اور وہ محبت میں ہنس مک کر تمہارے سر کو چوم دیتا ہے لیکن چیز تمہیں ملاتی دیتا ہے وہ دھوکے باز ہے یا نہیں تمہیں پتہ چل جائے تو اندہ محبت کرو گے یا نہیں سن لینا تم مجھ سے محبت کرو اور میں لاہور کا سفر کر کے یا کر دین ملاتی دے دوں دین میں لگی لفتی کر کے جا لوں اور تمہاری جھوٹی تعریفیں کر کے چلا جاؤں محمد کا دین مٹے اور میں خاموشی کے ساتھ چلا جاؤں خدا کی قسم میرا یہ سفر بھی حرام ہوگا تمہارے گھر کا ٹکر بھی حرام ہوگا اور میرا واپس جانا راستے میں موت آ گئی تو اللہ کے راستے کی موت نہیں ہوگی یہ خدشات کی موت ہوگی اس محبت اور اعتماد کا تقاضا ہے کہ محمد کا دین تمہیں کھرا سنا کر جاؤں بولو کھرا سنا کر جاؤں کرتے ہو 3 باتیں کے لیے دین سارا تو 3 باتیں نہیں ہیں اللہ کا قرآن ہے 30 پارے ہیں 6666 کہتے ہیں میرے بیٹے حافظ میری طرف توجہ کرنا تم 2-3 سال میں حافظ بنے ہو تمہارے حافظ بننے کے اندر جان آ جائے گی جب تم ان 3 باتوں کا خیال کرو گے حافظ پوری دنیا میں چھا جاؤ گے آج تمہارا سارے بجنے کے سامنے استقبال ہے کل قیامت کے دن تمہارا استقبال ہوگا تم انگلی اٹھاتے چلے جاؤ گے تمہاری سفارش پر اللہ لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیجے گا اگر تم نے باتوں کا خیال نہ کیا تو بھول نہ جانا ابن ماجہ کی حدیث ہے جو حافظ بعمد بھی ہو اور قرآن پاک اس کو یاد بھی ہو اور قرآن پاک کے حلال کو حلال حرام کو حرام سمجھتا بھی ہو اور حرام سے بچتا بھی ہو وہ حافظ ہے جو خاندان کے 10 لوگ جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے روکے تھے
اس بار حافظ قرآن کو عزت ملے گی کہ تو کر سفارش، اس کی سفارش پر اس کے وہ خاندان کے 10 لوگ جہنم سے بری ہو کر جنت میں جائیں گے، اور جو حافظ سے بڑھ کر عالم ہوگا یہ علماء ہیں، یہ مفتی ہیں، جو عالم بابل ہوگا ایک حدیث میں اللہ اس کو عزت دے گے۔ کس عالم کو؟ جو عالم با اکثر لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں حافظ 10 کی سواری کرے گا، حافظ 10 کی سواری کرے گا، خیال کرتے ہیں اور حافظ نہیں، وہ حافظ جو بعمل ہو، وہ حافظ ابن حجر کی حدیث جو قرآن پاک کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانے اور اس کے مطابق عمل کرے، اس حافظ کی یہ انعام۔ جو حافظ حفظ کر کے داڑھی بتا دے، جو حافظ حفظ کر کے قرآن کھلا دے، جو حافظ فلمیں دیکھتا، جو حافظ نماز نہ پڑھے، جو حافظ نماز سے بدتمیزی کرے، جو حافظ مدرسے کتاب کے پیچھے چوری کرے، جو حافظ بہنوں کا مال کھا لے، میں پورے ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں ہے کسی میں جرت تو کھڑا ہو مجمع میں کوئی عالم مفتی کہے کہ بد عمل اور بے دین حافظ بھی 10 لوگوں کے جنت میں جانے کا ذریعہ۔ پوری بات کریں، آپ لوگ اپنا مقام پہ جانو، کچھ کہنا چاہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات سارا دین، پہلی بات یاد رکھنی، سارا دین ادب ہے، سارا دین، سارا دین اللہ کا ادب، رسول اللہ کا ادب، کتاب اللہ کا ادب، سنتے جانا میرے ساتھ، ناشتہ چلنا وقت بچانا ہے، مسجد کا ادب، مدرسے کا ادب، استاد کا ادب، شیخ کا ادب، آپ سنیں، ماں کا ادب، باپ کا ادب، بہن کا ادب، بھائی کا ادب، ترپائی کا ادب، رزق کا ادب، کاغذ کا ادب، قلم کا ادب، قبلے کا ادب، کھانے پینے کی چیزوں کا ادب، چٹائی کا ادب، بیت اللہ کا ادب، سارا دین ادب ہے۔ ادب ہے تو دیندار ہے، بے ادب ہے خواہ وہ سکالر ہو، خواہ وہ جج ہو، خواہ وہ آرمی چیف ہو، خواہ وہ انسپیکٹر ہو، خواہ وہ بزنس مین ہو، خواہ وہ بہت بڑا ذمہ دار ہو، خواہ وہ تاجروں کا صدر ہو، یاد رکھو خواہ وہ بین الاقوامی قاری ہو، مفتی ہو، عالم ہو، نعت خواں پر، اور یاد رکھو سوشل میڈیا پر بڑا چھایا ہوا ہو، دھوکے میں نہ رہنا، خدا کی قسم اگر وہ بے ادب ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے مگر دیندار نہیں ہے، اور اس کا جنت میں جانا خطرے میں ہے۔ ارادہ کر لو کہ ہم ساری زندگی ادب کریں گے انشاءاللہ۔ جلسے کا بھی ادب ہے، میں بڑے دوست سے کہا کرتا ہوں، میں پورا ملک گھومتا ہوں، ضلع اور مجھے بڑے بڑے مجمع وزیروں کے، برگنڈیوں کے، ذمہ داروں کے، علماء کے، عوام کے مجمع ملتے ہیں، جلسے پر تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور سٹیج پر بیٹھے لوگ قرآن کی تلاوت کے ٹائم فون پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، لوگ دکانوں پہ گپے ہانک رہے ہوتے ہیں، اور یاد رکھو گانے کی محفلیں چل رہی ہوتی ہیں، جلسے کے دوران تلاوت ہو رہی ہو، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کو کال آتی ہے تو فون سن رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، تمہارا بھلا کر کے جا رہا ہوں، یہ بے ادبی ہے، بے ادبی ہے۔ بے ادب آدمی کبھی دیندار نہیں ہو سکتا۔ واقعہ دیتے چلا جاؤ، ادب کرنا آج کے بعد عزم کر لینا۔ خلیفہ ہارون وقت کا بادشاہ ہے، اس کی بیوی ملکہ زبیدہ نہر زبیدہ بنائی، میں وہ نہر دیکھ کر آیا ہوں، انسانوں کے بھلے کے لیے، جانوروں کے بھلے کے لیے نہر بنا دی، فوت ہو گئی، کسی کو کہا میں میری کیا بنا، کہا مجھے امید تھی کہ انسانوں کی خدمت کے لیے نہر بنائی، نلکا لگاؤ، چشمہ لگاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ کے لیے عمل ہو اور حلال مال سے عمل ہو تو بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ لیکن کہتی ہے مجھے امید تھی کہ اس سے بنائے گی، جھٹک دی گئی، یہ تو تم نے چندے کے مال سے بنایا، اپنا عمل دکھا۔ میں یہاں کہا کرتا ہوں چندے کے مال سے مسجد مدرسہ بنا کر زیادہ ناز نہ کرو، اپنے عمل جو تنہائیوں میں ہے اس کا خیال کرو۔ تم قوم کے چندے سے سعادت ہے، اعزاز ہے، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، اسپتال بنانا، امید رکھو بخشش، گھمنڈ نہ کرو۔ قوم کے چندے سے اس نے نہر بنا دی، جھٹک دی۔ اے بادشاہ ہو، اے کونسلر ہو، اے صدر ہو، اے ناظم ہو، تم ملک کا چندہ کچھ کھاتے ہو، کچھ لگاتے ہو اور جلدی سے اپنی تختیاں لگاتے ہو، ناز کرتے ہو، فوٹو کھچاتے ہو، دلو اور اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم قوم کے چندے، قوم کا ملک کا پیسہ سارا ملک پہ لگایا جاتا تو قوم کی بیٹیاں نہ بیچی جاتی۔
یہ آج ملک دیوالیہ نہ ہوتا، قرضے نہ چڑے ہوتے، غریب خودکشی کا پیار نہ ہوتا، آج پیار اور بجلی اور گیس کا فقدان نہ ہوتا۔ یہ چوروں کی چور بازاری کا نتیجہ ہے، جھوٹی شہرت کے لوگوں کی خطوط ہیں، جس وجہ سے ہم دیوالیہ ہونے کو قریب ہے۔ اپنا ذاتی عمل، اپنے تنہائیوں کے عمل، اس پر نظر ثانی کرو، اس پر ان اعمال کو اپنی نجات کے لیے تیار کرو۔ پڑھتے ہو ارادہ ہے؟ کہتی ہے مجھے امید تھی کہ مہر بنائیے بخشش ہو جائے گی، جھگڑ دی گئی، ڈر گئی، لیکن میرا ایک عمل اللہ کو پسند آ گیا، اس کے لیے کوئی چندہ نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ عورتیں بھی سن رہی ہیں، نہیں بٹ صاحب نے بتلایا، عورتیں بھی سن رہی ہیں، میں بیٹیوں سنو، جس عمل سے ملکہ زلیخا کی بخشش ہوئی اس عمل پہ خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن شاید وہ عمل تم سے بھی چھوٹا ہو۔ کہتے ہیں کہ اذان ہوتی تو میں گھر میں کھانا کھا رہی ہوتی، میں اذان کا اللہ اکبر کا لفظ سنتے اپنا کھانا روک دیتی، میرے سر پہ دوپٹہ نہ ہوتا تو سر پہ دوپٹہ کر دیتی، میں اذان کا ادب کرتی اور میرا عمل اللہ کو پسند آ گیا، میری بخشش کرو گے نا؟ گھر کے عورتوں کو سجا دے، خود اذان کے ادب میں اپنے موبائل بند کرو گے، دکان پر باتیں بند کرو گے، ہوتے نہیں جنت میں سب نے جانا نا، میں بڑی جنت بنائیے تو انشاءاللہ ہاں عمل کرنے سے جاؤ گے۔ اگر امام بخاری کے استاد ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک، نام یاد رکھیں، مفتی صاحب حضرت عبداللہ ابن امام بخاری کے استاد، جو مفتی صاحب کے استاد ہوں گے کیا مقام ہوگا ان کا، جو ہمارے استاد ہوں گے 87 سال کسی بھابی کو نہیں دیکھا، میاں نواز شریف پیچھے جا کر مصافحہ کرتا تھا، صدر مشرف آیا استادوں کے شاگرد ہے، ان پیروں کا مرید ہے، مشرف آیا صدر بھی تھا اور چیف بھی جامعہ اشرفیہ میں، اور انتظامیہ نے کہا اگر تھوڑی سی آپ کی ملاقات ہو جائے صدر صاحب سے تو ذرا اچھا سا، تو میں اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ صدر اور عالمی چیف کتنے مولوی اور پیر اس کے ساتھ فوٹو کھنچوانا چاہتے تھے، ہم ان کلندروں کے غلام ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بدماشوں کا چہرہ نہیں دیکھنا۔ میں نے 30 سال ان ہاتھوں سے خدمت کی، انہی ہاتھوں سے غسل دیا اور انہی ہاتھوں سے دفنایا، ابھی ہاتھوں پر مٹی ہے، پوری قبرستان میں شرکر قبرستان خوشبو سے مہک گیا۔ اللہ نے کہا زمین خبردار، 87 سال تجھ پر میرا بندہ، میرا قانون اور میرے حکم، میرے نبی کی سنت اور حدیث اور میرے دین کی حفاظت کرنے والا آج تیرے سپرد ہو رہا ہے، اس کی حفاظت اور احترام تیرے ذمہ۔ اللہ حق کہنے کی توفیق۔ جنہوں نے ایسے پیروں کو دیکھا تو وہ ان پیروں کو جو مسجد کے حجرے میں بیٹھ کر یا کسی گھر میں جا کر کبھی گنڈے کی آڑ میں یا ختم کی آڑ میں دوسروں کی وہ بیٹیوں کو پھونک مارتے ہوں، جی وہ ان پیروں کو گزارا کر سکتا ہے؟ میں ایسے پیروں کو لتاڑوں گا، خدا ان کی ماں نے دودھ پلایا ہے، اور اگر حق ان کے اندر ہے اور حلال کا لقمہ ہے تو میں آپ مسافر آپ کی سرزمین پر ہوں، جہاں میں گزر جاؤں کو کہو 5 منٹ میرے سامنے ٹھہر جاؤ، دین کو بدنام کرتے ہو، پھر ایسی حرکتیں کرتے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے میں دیوبند والا ہوں، میں تبلیغ والا ہوں، میں جہاد والا ہوں، جھوٹا ہے، مکار ہے، عیار ہے۔ دیوبندیت مفتی کفایت اللہ کے فتوے کا نام ہے، دیوبندیت شہید حسین احمد مدنی کی سیاست اور فراست کا نام ہے، دیوبندیت اشرف علی تھانوی کے اس تجربے کا نام ہے کہ حرام کو دور کی بات ہے شبہ کے قریب بھی نہ جائے۔ دیوبندیت حضرت حاجی عبدالوہاب کے یقین کا نام ہے، دیوبندیت صوفی سرور کے استقلال تقوی کا نام ہے۔ یہ سکھا رہو، انشاءاللہ ہم تمہارے جوتے بھی سیدھے کریں گے، تمہارے سر بھی چومیں گے۔ دعا کرو اللہ سچ کہنے کی اور سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے ہم سے نکال رہے ہیں تو سنا نہیں، ہم سے نکال رہے ہیں، اگر تمہارے سے نکلے قابو میں تھے تو IMF سے، ورلڈ بینک سے، جی جنہوں نے مسلمانوں کی گردن روڑی ہوئی ان کے شنجے سے کیوں نکالتے؟ تمہارے اوپر تو خود جن سوار ہے، جی تم خود ٹھرتی ہو، تمہارا اپنا یقین کمزور ہے، تمہیں کسی کا کیا کرنا ہے؟ توجہ میری طرف دھیان ہے، ادب کرو گے۔ امام بخاری کے استاد حضرت عبداللہ ابن مبارک حدیث کے امام جب فوت ہوئے کسی کو خواب میں ملے، کیا بنا؟ کہا بخشش تو ہو گئی لیکن میرا پڑوسی لوہار
جنت میں میرے سے اونچا درجہ لے گا. لوہار یہ بڑا مجمع بیٹھا ہے, آلے مفتی آپ نہیں ہیں, پلے باندھ لینا سبق, اگر اس پر عمل کرو گے تو آپ بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں. لوہار تھا, ان پڑھ تھا, انگوٹھا چھاپ تھا, کیا کرتا تھا؟ ہتھوڑے سے دعا پوچھتا ہے. جیسے ہی اذان سنتا ہے, اذان کی آواز سن کر اپنے ہتھوڑے کو روک دیتا ہے, اذان کا ادب کرتا ہے. حدیث کے امام سے ادب کی وجہ سے جنت میں اونچا درجہ لے گا. امام احمد بن حنبل نہر پر وضو فرما رہے ہیں. کون؟ ایک شخص اوپر جدھر سے پانی آ رہا تھا, آنا صاحب آندھی آدمی, وہ اس طرف بیٹھ کر وضو کرنے لگا. فوراً دل میں خیال آیا کہ اتنا بڑا عالم دین, وہ میرا بچا ہوا پانی اس کی طرف بہے گا, اور اتنا بڑا امام حدیث کا, علم کا, اور میرا بچا ہوا پانی اگر وہ استعمال کرے تو یہ بے ادبی. عالم دین اور عمل والے عالم, اللہ والے عالم کا ایک عامی آدمی نے اتنا صرف ادب کیا کہ سرہانے کی طرف جدھر سے پانی آ رہا تھا بھول کر بیٹھا. خیال آیا عالم دین نیچے بیٹھا ہے, حدیث کا امام نیچے بیٹھا ہے, میں اوپر والی سائڈ پر ہوں, پانی نیچے کو جائے گا, یہ اس کی بے ادبی ہے. اٹھا اور پیچھے سے گزرا اور نیچے آ کر بیٹھ گیا, اور اس وجہ سے اس کی بخشش ہے. تو جو عالم اور استاد کی عزت کرے گا, ماں باپ کی عزت کرے گا, عالم بامل کی عزت کرے گا, جو اس کو جوڑے دے گا, اس کو جوتے دے گا. اپنے بچوں کے لیے جوتے خریدنے گیا تھا اور اس کے دل میں خیال آیا کہ ہمارے 10 بچوں کے حافظوں کا استاد بھی تو ہے, اللہ اکبر, ہمارے علاقے کا عالم بھی تو ہے, ملک کا کوئی بڑا عالم مفتی بھی تو ہے, ان کے ذریعے دین ہمیں پہنچا ہے. کیا پتا میرا بیٹا بخشش کا ذریعہ بنے یا نہ بنے, کیوں نہ میں اپنے بیٹے کے لیے 2000 کا جوڑا خرید رہا ہوں تو عالم دین کے لیے 4000 کا خرید کر دے رہا ہوں. کیوں نہ اپنے بیٹے کے لیے 2000 کا جوتا تو ان کے استاد کے لیے 4000 کا جوتا خرید کر لے دوں. استاد اور عالم کا مقام یہی ہے کہ ان چیزوں پہ نظر نہ رکھے. اللہ کا خزانہ بڑا ہے. میں کہا کرتا ہوں جن کو اللہ کی جیب سے لینا آتا ہے وہ مخلوق کی جیبوں میں نظر نہیں رکھتے, اور جن کو اللہ کی جیب سے لینا نہیں آتا وہ مخلوق کی جیبوں کو جھانکتے تھکتے نہیں ہیں. ان کی عزت اس میں ہے اللہ کے خزانے میں نظر رکھیں. قوم کی عزت اس میں ہے کہ اپنے ماں باپ کی طرح علماء کی, ائمہ کی, اساتذہ کی کیا کرو, خدمت اور عزت کرو. صرف اوپر احترام کرتے ہوئے نیچے آ کر بیٹھنے کی وجہ سے بخشش ہوتی ہے, تو خدمت کرنے والے, عزت کرنے والے, ان کو حضرت کہنے والے, راستے میں گاڑی سے اتر جاؤ, کوئی عالم دین آ رہا ہے, مولانا آ رہا ہے, استاد آ رہا ہے, بزرگ آ رہا ہے, اس کو سلام کرو. یاد رکھو صدروں اور وزیروں کے اور انسپیکٹر کے اور چودھری کے سلام تمہاری دنیا کی 4 دن عزت کا ذریعہ ہو سکتے ہیں, اور یہ سلام تمہارے قبر اور آخرت اور میدان حشر میں بخشش کا ذریعہ ہے. کرو گے خیال انشاءاللہ؟ ہاں. ایک بات اور یاد رکھنا, ادب, ماں کا ادب کرو, ماں کے قدموں میں جنت ہے. باپ کا ادب کرو, حضور نے فرمایا باپ تمہارا جنت کا دروازہ ہے. بڑے بھائی کا ادب کرو, حضور نے فرمایا میں حدیثوں کا اشارہ دے رہا ہوں, تمہارا بڑا بھائی باپ کی طرح ہے. عالم دین کا ادب کرو, یہ نبی کا ادب ہے. عالم دین اللہ علیہ کی بھی حرمتی اور نبی کی بھی حرمتی ہے. حضور نے فرمایا قبلے کا ادب کرو, پیشاب پخانے میں بیٹھتے ہوئے کبھی پیٹھ قبلے کی طرف نہ کرنا, رخ نہ کرنا. تھوکتے ہوئے قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا افضل ہے, لیکن تھوک یا ناک قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں, دائیں رخ کر کے پھینکنا. حضور نے فرمایا جو قبلے کی طرف تھوک پھینکتا ہے کل قیامت کے دن یہ تھوک اس کی پیشانی پر ہوگا, سب اولین و آخرین دیکھیں گے یہ وہ بے ادب آدمی ہے جس نے قبلے کی طرف تھوکا. ادب ہے سارا دین. وقت نہیں کہ میں آپ کو تفسیر سکھاتا, علماء بیٹھے ہیں, حدیث کی کتابیں, چھوٹی کتاب بڑی کتاب, سونے کے آداب, کھانے کے آداب, پینے کے آداب, سفر کے آداب, کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکانے کے آداب. ایک دفعہ کھٹکاؤ اور سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ, اندر تمہاری نظر نہ پڑے. اگر تم کسی کے دروازے کے گئے, تم ملنے گئے اور اس طریقے سے دروازہ کھٹکایا تو ان کا دروازہ کھلا تھا یا پردہ نہیں تھا, تمہاری اندر نظر چلی گئی, ان کی بہن میں پڑ گئی, تم واپس ملاقات کر کے بغیر آئے, بغیر ملاقات کے آئے, گئے تھے تم انسان بن کر, واپس آئے ہو چور بن کر. اتنا ادب سکھا دیا. اپنی چھت پر چڑھو تو اپنے اڑوس پڑوس کی چھوٹی دیواروں پر مت جھانکو. جی حضور نے فرمایا کائنات کا سب سے بدترین بدکار آدمی وہ ہے جو اپنے پڑوس کی عورت کو جھانکتا ہے.
جس کا فرض تھا پڑوسن کی عزت کا محافظ بنتا ہے، جو اس کی عزت کو جھانکتا ہے۔ کیا تمہیں دکھ سناؤں، ہم اتنے بے ادب ہو چکے ہیں، دین نہیں سیکھ رہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، احترام کرنا۔ میں صبح سحری کے وقت نماز اور درس کے لیے نکلا، ایک نوجوان گلی میں بھاگا بھاگا آ رہا ہے، کہتا ہے میرے پر حضرت غسل فرض ہو گیا ہے، تو ٹائم تھوڑا تھا تو میں نے کہا پہلے نماز پڑھ لوں پھر میں وہ غسل کر لوں گا۔ اور میں نے کہا میرے خوب علی ادب سکھانی نہ دی، نہ کوئی ٹیچر نے سکھایا، نہ ماں باپ نے سکھایا، نہ حاکموں نے سکھایا۔ جی ان کے مرد سارے مر گئے، اب ان کو حکومت کے لیے عورتیں چاہیے جو لش پش ہو کر آتی ہیں، انہوں نے تو دین سکھانا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ غسل فرض ہونے کے ساتھ باوجود کہاں آ رہا ہے؟ مسجد میں۔ دین سکھاؤ اپنی اولاد کے لیے، 3 کام آپ سب لازمی سمجھیں۔ میں سمیٹ کر دے رہا ہوں، اپنی اولاد کو اگر قیمتی بننا چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے، اور آپ کی اولادوں کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈے ہوں، آپ کی اولادیں قبر میں آپ کی پکڑ کا ذریعہ نہ بنے، تو 3 کام خلاصے کے دے رہا ہوں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے۔ نمبر 1، دھیان دو گے، نمبر 1، اپنی اولاد کے ساتھ مل جل کے رہا کرو، اپنی اولاد سے کٹ کے نہ رہیں، اپنی اولاد کے اچھے اعمال پر بھی نظر رکھو، ان کے بری حرکتوں پر بھی نظر رکھو۔ کب رکھو گے؟ جب ملو گے جی، اور اچھی باتیں اولاد میں نظر آئیں ان پر ان کو تھپکی دو اور حوصلہ دو، اور جو بری حرکتیں نظر آئیں ان کی تربیت کرو اور تنبیہ کرو۔ ایک کام، بچہ صبح نکل جاتا ہے اور یہ پیسہ کمانے نکل جاتا ہے، اور یہ رات کو دکان سے آتا ہے، بچہ سو چکا ہوتا ہے، اب یہ بچہ یورپ بھیج رہا ہے، اب یہ بچہ یونیورسٹیوں میں کالجوں میں بھیج رہا ہے، اب یہ بچی کو کٹے بال، دوپٹہ گلے میں، ہاتھ بازو نش نش کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیج رہا ہے۔ اس سے بڑی تو رہتی ہے اعلیٰ تعلیم قرآن کی ہے، اعلیٰ تعلیم نبی پاک کے فرمان کی ہے۔ انگریزوں کا مثال اعلیٰ تعلیم کس نے کہا؟ اعلیٰ تعلیم کہنے والے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کسی اور تعلیم کو پڑھے لکھوں کو چیلنج ہے۔ اعلیٰ کہنے والے نبی کے گستاخ، قرآن کے گستاخ، حدیث کے گستاخ ڈر ہو کے مر گئے، تو کل قیامت کے دن اللہ کہے گا میرا قرآن اعلیٰ تھا، نبی کہے گا میری حدیث اعلیٰ تھی، تم نے اس کے مقابلے میں انگریزوں کے کلچر کو اعلیٰ کہا۔ یہ کہو کہ ضرورت ہماری ہے، ہم سیکھ رہے ہیں، اعلیٰ کا لفظ مت بولو۔ سب سے زیادہ تعلیم اعلیٰ قرآن کی، سب سے زیادہ تہذیب اعلیٰ اسلام کی، سب سے زیادہ پاکیزہ زندگی اعلیٰ محمد مصطفیٰ کی۔ اور وہ محمد جس کے تھوک میں خوشبو، جس کے پسینے میں خوشبو، حضرت ام ہانی کہتی ہیں حضور علیہ السلام گرمیوں میں لیٹے ہوئے تھے اور گرم کی گرم آب و ہوا جس کے عطر سے پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھی، میں نے برتن میں حضور کی جسم سے خوشبو صاف کر کے ڈال لی، حضور کی آنکھ کھلی، کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا ہمارا عطر کا کاروبار ہے، جس عطر میں آپ کا پسینہ ڈال دیتے ہیں اس کی خوشبو بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، حضور جس راستے سے گزر جاتے تھے اس راستے سے خوشبو آتی تھی۔ بہت سے علماء نے کہا حضور علیہ السلام کے بولو رات میں بھی خوشبو تھی، ایسے نبی کی حدیث اور سنت میں کیا نور ہوگا۔ تہیہ کر لو کہ ہم تاجر ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، ذمہ ہیں، سخاوت ہیں، مالک ہو مگر محمد کے غلام ہیں، اس لیے غلامی کسی اور کی نہیں کریں گے۔ حضور پاک کی سنت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ حبشہ کے بلال نبی کی سنت پر آتے ہیں، بخاری کی حدیث حضور نے فرمایا بلال تیرے جوتے کی آواز جنت میں نے اپنے سے آگے سے ملے گی۔ آپ کی شادیاں سنت کے مطابق کرو۔ میں کہا کرتا ہوں مسلمان حاجی صاحب توجہ دینا، 5 انگلی پر چیزیں گنو، سارے حاجی گنو، سارے نمازی گنو، 5 باتیں۔ مہندی کی رسم ہے، مایوں کی رسم دو، عورتوں کے گدوں پہ مردوں کے ہاتھ، مردوں کے گدوں پہ عورتوں کے ہاتھ، فوٹو بن رہے، میوزک، 4 مووی، 5۔ ان 5 چیزیں شیطانی ہیں، ہندوانی ہیں، مغربی ہے، یورپی ہے، اسلامی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی میم شروع کر حق کی میم ہے، حضور کے نام کی میم کی محبت میں آج ارادہ کرو اللہ کو گواہ بنا کر ہم شادیوں میں یہ 5 میمیں نکالیں گے۔ کون کہتا نکالیں گے؟ تمہارا شادی حضور پاک کی سیرت کا جلسہ ہوگا۔ بٹ صاحب نہیں، بٹ صاحب، حامد بٹ صاحب، مفتی صاحب
قاری صاحب سال کے بعد جلسہ کرتے ہیں اور تمہیں دین بتلاتے ہیں. مبارک ہو میرے بھائیوں. تم جو بھی شادی کرو گے 5 باتوں کا خیال کر کے نماز پڑھایا ہو, قرآن کی تلاوت ہو, نبی کی سنت زندہ ہو, یہ 5 دن میں ختم ہو. اور بچی بہو بناتے, بیوی بناتے, مطالبے نہیں کرنے, لڑکی والوں کے گھروں میں جلوس کی شکل میں برات لے کر نہیں جانی, اور وہ اپنی بہن بیٹی کو ہلکا پھلکا اپنی خوشی سے جو جہیز دے دیں اس کو قبول کر لینا ہے. جی اعتراض نہیں کرنا. تمہاری ہر شادی سیرت نبی کا جلسہ ہوگا, دین کے زندہ ہونا ہوگا, اور روزے میں حضور کی روح برات پہنچے گی. کل قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک کا پیارے نبی استقبال کرے گا. کون ارادہ کرتا ہے آپ کھڑے کر کے علماء نوٹ کریں گے آئندہ ہم شادیوں میں علماء کو گواہ بنائیں گے, ہماری شادی نوٹ کریں گے. تیار ہو؟ ہم تو شادیوں سے موڈی نکالنا چاہتے ہیں, تو مسجدوں میں لے کر آ گئے. اے مولویوں تم کہتے ہو دین پھیلے گا مووی سے, تبلیغی جماعت کون سی مووی بناتی ہے؟ مفتی کفایت اللہ مولانا شفیع تھانوی سے شاعر مدنی کون سی مووی؟ ابھی پچھلا جمعہ خیر المدارس کی 8 سال میں مسجد مکمل ہوئی, 35 کروڑ لگ کر اس کا افتتاح تھا. شیخ الاسلام تک اسلامی آئے, مجھے بھی دعوت تھی, میں لاہور کا جمعہ چھوڑ کر ہر مولانا قاری حدیث چندر نالہ وہاں حضرت پیر ناصر الدین خاکوانی پہلے سب میں ہیں, مولانا یوسف خان سارے شیخ الاسلام تک اسلامی محراب سے داخل ہوئے. لوگ کیمرے سے اور موبائل سے ایسے کیا کر رہے تھے, فوراً داخل ہوتے غصے ہوئے, کہا بند کرو. تم شیخ تقی کی مثالیں دیتے ہو. آنکھوں دیکھا واقعہ, ہم کمرے میں بیٹھے ہیں اور مل رہے ہیں, کھڑا کھڑ کیا ہو گئے, کوئی لوگ آپ تشریف غصے میں آ گئے. ارے مولانا فضل الرحمان صاحب, میں کشمیر کے تبلیغی دورے پر تھا, وہاں پہ صبح کی نماز مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پڑی, اور صبح کی نماز کے بعد ہم مصلی پر بیٹھے ہیں, چائے پی رہے ہیں. ایک نوجوان اس سائر سے موبائل سے ایسے کرنے لگا, حضرت نے خود اس کو ڈانٹ کر روک دیا. کہاں جا رہے, کدھر جا رہے؟ ٹھیک ہے کوئی آپ نے غزہ کے لیے کانفرنس کرنی ہے اور دنیا کے ظالموں کافروں پر آپ نے کو پریشر ڈالنا, تو وہاں کوئی ضرورت ہو سکتی, ہم اس خطر کی تفصیل میں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے پاسپورٹ کی کوئی ضرورت ہو سکتی. یہ کیا بات ہے, مسجد میں نماز پڑھنے میں اس کی بھی تشریح, روضہ پاک پر حاضری دینے جائیں, ایک ہاتھ میں جوتے دوسرے ہاتھ میں کیمرہ, اور بے ادب اور گستاخ بن کر داخل ہو رہے ہیں, روزے پہ جا رہے ہیں, نکلتے روزے کو پیٹ چاک سے کھڑے ہو کر 5واں موڈی بناتا ہے. نوٹ کر لینا, ان سب کی چھان بین کرنا, یا تو ان کا پیسہ حرام کا ہے, یاد رکھو انہوں نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا, یہ مردوں کا مال کھانے والے, یہ جھوٹ دے کر مال بیچنے والے, ان کا سروے کرنا. حلال پیسے والا جس کے دل میں محمد کی عظمت ہو, رب کا دین اترا ہوا ہو, وہ ایسی حرکتیں حرم میں جا کر نہیں کرے. توبہ کرو انشاءاللہ میں بیٹیوں سے باز آئیں گے. ہم تمہاری شادی میں ایسے مووی نکالنا چاہتے ہیں تو مسجدوں میں لے کر آ گئے. مجھے پتا ہے میں ہر تقریر زندگی کی آخری تقریر سمجھ کر کرتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میرے اسلام کے بعد این ممکن ہے حامد بٹ صاحب کو, نہیں بٹ صاحب کو, کوئی 2-4 دوست کہیں کہ مولوی بڑا سخت ہے, انداز کو نہیں بلانا. مجھے کوئی شوق نہیں بات بنانے کا, یاد رکھیے جی محمد کا دین مٹے, رب کا قانون ٹوٹے, دین کی روح نکلے, میں خاموش رہ جاؤں, اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں تاکہ میری زندگی میں یہ گناہ نہ آئے. یاد رکھ لو, راستے میں آتے جاتے موت آ جائے, ہم نیت کر کے نکلتے ہیں, اللہ جب تک زندگی میں دم ہوگا تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے نکلے ہیں, جب تک جیے کے راضی ہیں, جب مریں گے شہید ہیں. مسلمان کی 2 ہی زندگیاں ہیں, جب تک جیتا ہے دین کو غالب کرتا ہے, اپنی مساجد کے مطابق غازی ہوتا ہے, اور جب مرتا ہے تو شہید ہوتا ہے. تیسری زندگی اور تیسری موت میں قرآن کے مطابق سے کہہ رہا ہوں, منافق کی ہے یا کافر کی ہے, وہ مسلمان کی نہیں. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. کئی واپس کر رہا تھا, عدد کرو گے, ماں باپ کا عدد کرو گے, اماں جی کہہ کر پکارو گے, ابا جی کہہ کر پکارو گے, باپ کے سر پر تیل لگاؤ گے, اماں کے گھر کے کام کاج میں شریک ہو گے, اور بیوی کو گھر میں داخل ہوتے سلام کرو گے. ہوتے نہیں سالیوں کے ساتھ خوش گپیاں ہانکتے ہیں, اور دکانداریوں پر شاپنگ پر آنے والیوں کے ساتھ ہنس مکھی سے مال بیچتے ہیں, اور گھر میں لڑے ہوئے بیٹھے ہوئے حوالت بن کر داخل ہو. کہہ دو ایک آدھی بات کہہ دو, کیونکہ شہر بھی ہے بازار بھی, کہہ دو. میں شہر میں تھا 13.5,
میں نے کہا تاجر جنت میں جانا چاہتے ہو؟ جانا چاہتے. میں نے کہا اللہ نے اتنی بڑی جنت بنائی ہے وہ صرف مولویوں کاریوں کے لیے نہیں ہے یا تبلیغ جماعت والوں کے لیے ہے, سب کو لڑ بھیجنا. تم تھوڑی سی تیاری کر لو انشاءاللہ. زمینداروں کے لیے میرا علیحدہ مضمون ہے, وکیلوں کے لیے علیحدہ ہے, ڈاکٹروں کے لیے علیحدہ ہے, حاکموں کے لیے علیحدہ ہے. کبھی علیحدہ علیحدہ طبقے اکٹھے کرو. سکول ٹیچروں کے لیے علیحدہ ہے, یاد رکھو. علماء قاری حضرات کے لیے ان کو تو میرا خادم ان کے لیے علیحدہ ہے. ہاں ہاں تاجروں کے لیے علیحدہ ہے. تاجروں جنت میں جانا چاہتے ہو 6 باتوں کا خیال کرنا. کرو گے؟ نمبر 1 نماز کی خاطر گاہ چھوڑ دینا, گاہ کی خاطر نماز نہ چھوڑ دینا. پینٹ دے رہا ہوں, پینٹ دے رہا ہوں. جس رب نے پہلا گاہ بھیجا وہ دوبارہ بھیج دے گا. تم اذان ہو رہی ہے, نماز جا رہی ہے, قضا ہو رہی ہے, ناک آ رہا ہے, لینڈ رہی ہے, آگے رمضان آ رہا ہے, عید چاند آ رہا ہے, جلیبیاں بیچی جا رہی ہیں, چوڑیاں چڑھائی جا رہی ہیں, عیدی کا سامان آ رہا ہے, پیسے کما رہے, نماز بھی جا رہی ہے, تراویح بھی جا رہی ہے. پہلی شرط نظر جانا چاہتے ہو جنتی تعلق, نماز نہ جائے رات چلا جائے. دوسری شرط زکات اور عشر اپنے مال سے حساب کر کے دیتے رہنا اور اس کا دن متعین کرنا. اور کاروباری اور ذمہ دار لوگ تھوڑا سا صدقہ زیادہ دیا کریں, ان سے کاروبار ذمہ داری میں اونچ نیچ بہت ہوتی ہے, لہذا صدقے سے کفارہ ہوتا رہے گا. تھوڑا تھوڑا دیتے رہو, عذاب کرتا رہے گا, غصہ ٹھنڈا ہوتا رہے گا, مال میں برکت آتی رہے گی. کتنی باتیں ہوگی؟ 2. تیسری بات کو بڑا پہلا دینا, سامان بیچنا, ایمان نہ بیچنا. آج کا تاجر سامان کم بیچتا ہے, ایمان زیادہ بیچ دیتا ہے. باپ خوش ہوتا ہے بیٹا اتنے کما کر لایا. ایک ہی مثال دوں گا, عموماً عورتیں آتی چیزیں خریدیں, سامان خریدنا کون آتی؟ اور عورتوں کی عادت ہے کوئی ایک دکان سے چیز لیتی, انہوں نے ایک دوپٹہ لینا ہو, ایک کوئی چوڑی لینی ہو, وہ 5-6 دکانیں گھومتی. ارے دیکھو عورت آئی تمہاری دکان پر, تم بوڑھوں نے اور جوانوں نے سر سے لے کر پاؤں تک عورت کا حسن, اس کے بازو, اس کے گلے, اس کے جسم کی بناوٹ چاند لی, اور اس نے تم سے کوئی چیز نہیں خریدی. تم نے ایمان بیچ دیا, سامان نہیں. اللہ کہتا ہے اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو دیکھتا ہے. میری طرف دیکھ ماں, اپنی آنکھ ایسے نیچے رکھو اور تمہارے انداز میں ترشی ہو اور بات کا قدر ضرورت ہو. جی کیا لینا, جی اس کا ریٹ لے, تمہاری نظر نہ اٹھے ایئرپورٹ پر, طواف میں, مدینہ مکہ کے راستوں میں, شادی بیاہ میں, بازار میں. اللہ کی قسم ایک نظر کی حفاظت کر لو, تم نظر جھکا رہے ہوگے, رب فرشتوں کو مخاطب کر کے تمہاری حیا پر فخر کر رہا ہوگا. صحابہ کی ایسی تجارت تھی. اور ان بہن بیٹیوں کو بھی حیا آنی چاہیے. میں نے کہا اس میں تقریر نہیں کرتا, ایک جملہ دے دو بہن بیٹیوں کے لیے. آج کی عورتیں یہ بن ٹھن کر بازار والوں کے لیے, شادی والوں کے لیے جاتی, یہ باور کراتی ہیں کہ ہمارا خامد گھر میں نہیں ہے, بازار میں. اور گھر میں ماسیاں, بڑا گندا حال, خستہ حال, بکھرے بال, دوپٹہ, جی گھر میں کھانے جاتا ہے تو آیا اور ماسی نظر آتی ہے, اور جب وہ دکان پر جاتا ہے تو وہاں میمیں نظر آتی ہیں. اس کا دماغ وہاں اٹک جاتا ہے, اور اس کی بیگم جب وہاں جاتی ہے آس پاس والوں کو دیکھتی, اس کا دماغ وہاں اٹک جاتا ہے. دونوں میاں بیوی کی چونچو شروع ہو جاتی ہے, اور دونوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے, گھر اجڑنا شروع ہو جاتا ہے, تلاقیں بڑی شروع ہو جاتی ہیں, بچے سے غریب ہو جاتے ہیں. اب کہتے ہیں پتہ نہیں کسی نے جادو کر دیا ہے. کوئی جادو نہیں ہوا, محمد مصطفیٰ کا دین تو میں نے گھر سے نکال دیا ہے. اب رحمت رک گئی ہے, لعنت کے سلسلے شروع ہو گئے ہیں, تو وہ راستے پر آ جاؤ, نوستے ختم ہو جائیں گی. اے بہن بیٹیوں, میں مطالعے سے کہہ رہا ہوں, کسی عورت کے لیے خامد کے سوا کوئی رشتہ نہیں جس کے لیے میک اپ کرنے میں اس کی عزت ہو. فقط خامد ہے. غیرت مند باپ بھی اپنی بیٹیوں کو نظر بھر کر نہیں دیکھا کرتے, غیرت مند بھائی بھی اپنی بہنوں کو نظر بھر کر نہیں دیکھا کرتے. فقط خامد. تم خامد کے علاوہ کس کے لیے برباد کر جاتی ہو؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اللہ اکبر, بیمار ہو گئی, حضرت علی کو کہنے لگی میری موت آ جائے, 4 پائی پہ چھڑیاں باندھ کر بڑی چادریں ڈالنا, میرے مر جانے کے بعد بھی کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ محمد کی بیٹی سیدنا علی کی بیوی کا جسم ٹکڑی تھا یا بھاری تھا. غیرت کرو. سیدہ فاطمہ نے کہا تھا, وہ حدیث نہیں سنا رہا, سوئی آگے چلی گئی ہے, مجھے مجمع کو سوچنا پڑا ہے, ورنہ میں لمبی حدیث سناتا. کنز المال کی کہ 3 عمل, 21 عمل, 22 عمل,
وہ پورے دین کا نچوڑ ہے. صرف سیدہ فاطمہ کی بات سنا رہا ہوں. سیدہ فاطمہ نے کہا تھا عورت کی حیا کش سے زیادہ خوبصورت ہے، اور عورت کے چہرے پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے یہ شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے، اور عورت پوری زندگی اپنی نظر کسی غیر محرم پہ نہ ڈالے، بچا کر مر جائے، یہ بال سے زیادہ بریک ہے. مجمع لگا ہوا تھا، لوگ موجود ہیں، نبی پاک تشریف فرما ہے. حضور نے سوال کر ڈالا، میں بھی مدد پال ضلع منڈی بہودی سروتے کے غیور مسلمانوں سے سوال کر کے جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے سوال کیا، اب بتلاؤ مسلمانوں، میرے بھائی سارے کمزور کریں، بات ختم کرنے والوں، عورت کا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کسی نے آج تو ہو نا تو کہیں گے جو کمائی زیادہ کرتی ہو، ایر ہوسٹس ہو، لا کر بے غیرت باپ کو کھلاتی ہو، بے غیرت بھائی کو کھلاتی ہو، اور بے غیرت قسم کے کھانے کے لیے ابا کے گھر سے زہر زیادہ لاتی ہو، تو یہ بڑی اچھی عورت ہے نا. اور کباب اچھے بناتی ہو، بریانی اچھی بناتی ہو، جب حیا اٹھ گئی، بے غیرتی آ گئی، تو آپ ہمیں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. میں بھی میری گاڑی میں کتابیں پڑھی تھی، میرا راستہ 2 قرآن میری گاڑی میں ہے. میرا پورا چھوٹا سے گھر کون سا میری گاڑی ہے. میری زندگی کا زیادہ حصہ تبلیغ، جہاد، سفر میں اسلام دین کی بلندی گزرتا ہے. مسلح، پانی، یہ 2 قرآن، منزلیں، کتابیں گاڑی میں بھی دیکھتا آ رہا تھا. نظر پڑی، حضور نے فرمایا جنت میں دیوس نہیں جائے. دیوس کہتے ہیں غیرت، دیوس جنت میں نہیں جائے. اور وہ دیوس کون ہے؟ ہمیشہ شراب پینے والا. 3 آدمی حضور نے فرمایا جنت میں نہیں جائیں گے. 3 آدمی. نمبر 1 شراب پینے والا، نمبر 2 وہ عورت جو اپنی حیت آنکڑا حلیہ مردوں جیسا بناتی ہے، اور تیسرا فرمایا دیوس نہیں جائے گا. صحابہ پوچھا یا رسول اللہ، آواز آ رہی ہے؟ پریشانی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا، میری طرف بھائی توجہ کریں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ آواز آ رہی؟ ٹینشن نہ لیں، ٹینشن نہ لیں دعا کرنے والے. دیوس کون ہے؟ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ میں آپ کو عجیب بات شروع میں کہہ چکا تھا کہ میری تقریر رسمی، مجھے نصیحت ہے کہ مرم وہاں لگانا ہے جہاں زخم ہو. زخم سر میں ہے، پٹیاں پاؤں میں کر رہے ہیں. زخم پاؤں میں ہے، پٹی سر پہ کر رہے ہیں. قوم کو ضرورت کن باتوں کی ہے؟ اور ہم صرف سنا رہے ہیں معراج کی راتیں، شب برات کی راتیں، شغلی پھٹاکے، اور پھر چاول، اور پھر 2-4 حاجی صاحب توڑ نفل، 2-4 کی واہ واہ، اور صرف نبی پاک کی تعریفیں، اور اس پر ہم بڑے مست ہیں، جنت مل جائے گی. حضور فرماتے ہیں جنت میں دیوس نہیں جائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ کلیجے پھٹ جائیں اور زخمی ہو جائے. میرے تو دھیان دو، ٹینشن نہیں لیں. دیوس کون ہے؟ حضور نے صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جن کی عورتوں کے پاس غیر محرم مرد آتے ہوں، گھر میں جاتے ہوں، جن کی عورتیں غیر محرم کزن، دیور، جیٹ، جی، محلدار جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں. حضور فرما رہے ہیں یہ دیوس. کبھی ہم نے سوچا حیا کریں؟ رمضان آتا ہے روٹ کر چلا جاتا ہے. رمضان کی 3 عبادتیں خاص یاد تراویح 20 سجدے اور رمضان کا روزہ، اپنی نشر کا اہتمام. تراویح اور اہتمام سنت ہے، روزہ فرض ہے. روزہ ایک ہے کہ بس کھانے پینے اور اشتراکی تعلق سے رک جاؤ، فرض نہ ہو جائے. روزے کی روح کہ جس روزے کے احترام میں اللہ نے حلال بھی چھوڑا دی، حلال کھانا چھوڑا دیا، دل پر حلال پینا، تو اس روزے کی حالت میں شراب، سود، جوا، بے پردگی، گاڑیاں اڑانا، عورتوں کو بے پردہ بازاروں میں گھمانا، ناچ گانا، فیس یہ سارے حرام سب سے برا بن کر سب سے بڑھ گئے. اور اس لیے سال آسان رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے. آج تحیہ کرو، اچھا ہوا حضرت نے کو جزا دے اللہ جنہوں نے رمضان سے پہلے کیا بتا دیا. تحیہ کرو، اس دفعہ زندگی کا وہ رمضان گزاریں گے جہاں روزے کے احترام میں، رمضان کے احترام میں دل میں حلال بھی کھانا پینا چھوڑیں گے. وہاں ہم دن رات
پورے رمضان حرام چھوڑے، سود چھوڑے، جھوٹ چھوڑے، گالی چھوڑے گے، بیٹا دھیان سے، داڑھی بڑھانا چھوڑے گے، مونچھیں بڑھانا چھوڑے گے، ناچ گانا چھوڑے گے، فیس بک چھوڑے گے، ماں باپ کی دوستی چھوڑیں گے. اللہ اکبر. اور عزم کر لو تقوی کا مہینہ ہے، پورے رمضان میں ایک بھی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے. 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والے کو 2 قرآن ملتے ہیں، ایک دونوں سے بری ہونے کا اور ایک جہنم سے چھٹکارے کا. انشاءاللہ تیار کرو کہ ہمارا یہ رمضان جہنم سے بری ہونے کا ذریعہ ہوگا. قرآن مجید سنو، قرآن مجید تراویح میں سنو گے، آؤ ہلکا کھا کر آؤ. اللہ نے اللہ کھانا پینا کم کروایا تھا جن کے اندر فرشتوں کی سماعت بڑھے. یہ ساری تعلیم اتنا کھاتے ہیں کھٹے ریکارڈ، اور آگے پیچھے 40 سال میں آنے والے رمضان میں روٹ کرنا آخری سب میں کبھی مغرب دیر کرنا چھوٹی ہوئی، کبھی فجر دیر چھوٹی ہوئی، اور کبھی زیادہ ساری کھا کے رات جا کر مسجد کی امام چھوڑ کر گھر سو گئے. اما کہتے ہیں ٹکڑا لے گئے. کیسا لے گئے؟ حضور کے سامنے واقع آیا، ساری رات جاگنے والا، عبادت کرنے والا، اور فرائض مسجد کو چھوڑ کر گھر میں پڑھ کر سو جانے والا. حضور فرمایا اچھا ہوتا کہ ساری رات سوتا اور فرض کہاں پڑھتا؟ جماعت سے پڑھتا. اپنے رمضان کو مقدس بنائیں. حافظ قرآن کرانا ہوتا ہے، اور یہ آپ کیا کرتے ہیں پتہ تمہارے چکوال والے، اس پہ ملکوال والے این تین پیچھے آئیں گے. جب تراویح پڑھی جا رہی باتیں کر رہے ہوں گے، پانی پی رہے ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے. خصوصاً جو چودھری زیادہ جن کا پیسہ زیادہ، ان کے مزاج زیادہ بگڑے ہوں گے. یاد رکھو، اور مولوی مارا ہو تو اور بڑا مشکل ان کے لیے کہنا مولوی ناراض نہ ہو، انشاءاللہ میری تقریر جی مجھے کو گولی مار دے گا تو میں شہید ہوں گا، پریشان نہیں ہونا. ہاں مجھے حق کہنا ہے. باتیں کرتے رہیں گے، کہاں پیچھے کھاتے پیتے رہیں گے. جب رکوع میں جانے لگا پیچھے کس میں چلے جائیں گے؟ رکوع میں چلے جائیں. ہم تراویح پڑھ کر آئے، تمہارے خلاف قیامت کے دن قرآن کا کیس ہوگا. قرآن پڑھا جاتا رہا، تم باتیں کرتے رہے. میں نے پورے قرآن اور حدیث پر ٹٹولا ہے، ڈھونڈا ہے. قرآن پڑھا جائے، آپس میں باتیں کرنے والے، شور کرنے والا یا کافر ہے یا منافق ہے یا شیطان ہے، مسلمان کے لیے قرآن میں رب نے کہا جب قرآن پڑھ جاتا ہے وہ کان لگاتا ہے، ادب سے سنتا ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ اس کے رب کی رحمت. تہیہ کرو انشاءاللہ یہ تراویح ہم بڑے ادب سے سنیں گے. دعا کرو ہمیں حافظ پہ وہ مل جائے جن کی گاڑی پوری ہو، جن کی شلواریں تک سے اوپر ہوں، جو شاہیاں باقیوں کو تاکنے والے ہوں، جو فیس بک دیکھنے والے نہ ہوں، جو جوڑوں کے لیے تراویح پڑھنے والے نہ ہوں، اللہ کے لیے پڑھانے والے ہوں. تو ایک تراویح میں ہر 65 کروڑ نیکی، اور ایک نیکی کا یونٹ 7 آسمانوں کے خزانے ایک پلڑے میں، اور ایک نیکی ایک پلڑے میں. اتنی بڑی چیز ہے. ہاں ختم کے لیے اور تراویح کے لیے ان دو کو کچھ دینے دینے سے ساتھ ختم ضرور کا مطلب ہے. ہاں آپ نے حافظوں کی قدر کرو، سب ختم قرآن نہیں، سال بھر کا احترام کرو. اپنے امام کا، استاد کا، مسجد کا سال بھر خیال کرو. کون کون منع کرتا ہے؟ ایک زمین دو، گاڑیاں دو، چاڑیاں دو، اچھے جوڑے دو، تمہیں کون منع کرتا ہے؟ ان کے دین کو بھی خراب نہ کرو، اپنے دین کو بھی خراب نہ کرو. میرے بھائیوں، ادب کی بات کر رہا تھا، ایک توجہ دینا. میں نے ایک پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ 3 قسم کے لوگ ہیں دنیا میں. ایک کافر، ان کا نام نہیں لیتے، ایمان والے اور علم والے، قرآن والے. عام ایمان والا بھی عزت والا ہے، کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا، لیکن عام مسلمان کے مقابلے میں حافظ اور عالم جو عمل ہے اس کے 700 درجے بلند ہیں، اور ہر ایک اردو میں 70 سال کی مسافت ہے. علماء کہتے ہیں تفسیر والے کہ یہ اس عالم اور حافظ معامل کا مقام ہے جس میں 3 خوبیوں. کتنی؟ کتنے؟ میں حافظ بیٹوں کو 3 خوبیوں بتلا کر چھوڑی جا رہا ہوں. 3 خوبیاں ہم نے پیدا کرنی ہے، تب تم سفارشی ہو، تب تم جنت قیامت کے دن دوزخ سے خاندان کو نکال کر جنت میں لانے والے ہو. علماء کرام سے گزارش ہے، یہ میرے لیے شبکہ آپ کے لیے بھی 3 صفات نمایاں ہوں. نمبر 1، علماء کہتے ہیں تفسیر کے امام، عقیدہ تمہارا کمزور نہ ہو، عقیدہ مضبوط ہو. نمبر 2، تمہارے عمل نیک ہوں، ان میں جھوٹ، سود، حرام، سنت چھوڑنا، بدکاری، بدبیانی، بے ادبی، گستاخی، بے ادبی اور بدعملی کا عنصر اس میں نہ ہو. نیک اعمال، نماز، روزہ، زکات دینا، سچائی، شرم و حیا، داڑھی، سنت، مسواک کی پابندی.
کسی باتیں ہو نیک بات عقیدہ سے. تیسری چیز تمہارے اخلاق عمدہ ہو، لالچی بننا، تکبر نہ ہو کہ ہم آپ سے ظالم ہو گئے سب سے افضل، دماغ خراب نہ ہو، اپنے بہن بھائی اور ماں باپ کو بےزتی نہ ہو، تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، شہرت نہ ہو، شہوت نہ ہو. اللہ اکبر. یہ تین چیزیں تین جگہوں پر نمایاں ہوں، گھر میں، ادارے میں، معاشرے میں. تین جگہوں پر تمہاری تین چیزیں، عقیدہ صحیح، عمل صالح، اخلاق اچھے. گھر میں بھی تمہارے ماں باپ فرق محسوس کریں، آپ سے بیٹے بھی اور بہنیں آپ کا سکول والے اور مدرسے والے سن رہے ہو، اور معاشرہ کی فرق محسوس کریں، معاشرہ کی فرق محسوس کریں. اللہ اکبر. گھر جس ادارے میں رہتے ہو دو، اور معاشرے میں تین. اگر ہم نے اپنے اخلاق اچھے نہ کیے، اگر ہم شہرت کے بھوکے ہو گئے، اگر ہم تصویروں کے بھوکے ہو گئے، اگر ہمارے اندر لالچ آ گیا، معاف کرو سارے فقیرے من پڑتے ہیں. اور لوگوں نے فرمایا تین آدمی ان کی انتڑیوں سے 200 کی آگ بھڑکے گی، ایک عالم قاری اور ایک سخی اور ایک شہید. تینوں کے عمل بڑے اونچے تھے. ایک نے جان دی دین کے لیے، ایک نے مال دیا سخی میں، مسلم سے بنائے ہیں، مدرسوں کو فنڈ دیا ہے، جہاد کو فنڈ دیا ہے. بڑا مشکل ہے مال دینا، مال بھی دیا. ایک نے دن رات قرآن پڑھایا اور ایک نے جان دی، مال دیا، قرآن. لیکن تینوں کی نیت ٹھیک نہیں تھی. میں قاری کہا ہوں، میں سخی کہا ہوں، میری واہ واہ ہو. اللہ فرمائیں گے جس چیز کا تو بھوکا تھا بنیا مل گئے. ہمارے لیے تو نے کچھ لیا نہیں، اس میں کچھ نہیں. اللہ اکبر. ہم سب کو اپنے بارے سوچنا ہے. میں والدین کے لیے کہہ رہا تھا، اپنی اولاد کے لیے تین باتیں لازمی سمجھ لیں. آپ کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، یہ والدین کا مجمع ہے. پہلی بات، اپنی اولاد کے ساتھ تھوڑا سا وقت دیں، ان کی اچھائیاں دیکھ کر حوصلہ افزائی کریں، خرابیاں دیکھ کر اصلاح کریں. دوسری بات بڑی اہم ہے، جو ہے اپنی اولاد کو ٹھوس معلومات دیں. میں تین اصول دے رہا ہوں. آج لوگ پریشان ہیں اولاد کی تربیت کے والے سے. اپنی اولاد کو، میرا مجمع بولے، ٹھوس معلومات. کیا مانا؟ قرآن پاک کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، سنت کی تعلیم، کردار کی تعلیم، سچائی کی تعلیم. ٹھوس. جن کو اپنے کلمے نہیں آتے، جن کا اپنا یقین نہ ڈولے، ان کو تک تو بیٹھ جائے گا، کہائے گا ہم کھائیں گے. تمہارا یقین ٹھیک نہیں، اولاد کا یقین کہاں سے بنے گا؟ تیسری بات بڑی عجیب ہے. اولاد کی تربیت چاہتے ہو، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یہ حاصلوں کے والد سے دیکھو گے. آسان دے دو، صبح صبح ایک دعا کر لینا. اے اللہ، نیت کر لینا دعا، روزانہ صبح خاص کچھ نہیں. اے اللہ، میں دن بھر اور اپنی زندگی بھر تیرے سارے حکم، تیرے نبی کے طریقے پورا کرنا چاہتا ہوں، اور ہر قسم کے حرام سے، ظلم زیادتی سے بچنا چاہتا ہوں. اے اللہ، مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرما. روزانہ دعا کریں گے صبح. مکھن دے رہا ہوں، مکھن. رات کو بستر پر آتے ہوئے عشاء سے پہلے جب آپ نے دن بھر کے اس علاقے اور صبح کی مانگی دعا پر نظر ڈالنا. سالوں باری اپنی شام کو، اپنی آمدن اور شیر اور نفع نقصان اس پہ نظر ثانی کرتا ہے. روز جس ایٹم میں نقصان ہو سوچتا ہے، رات کو ایک نظر دوڑانا کہ پورے دن میں کتنی دفعہ اس سے بدیانتی ہوئی، کہاں کا سنت چھوٹی. جو کوتاہی نظر آئے اس پر دل سے اللہ سے معافی مانگ لینا، جو خوبی نظر آئے اس پر اللہ سے استقامت کی دعا کر لینا. اگر دو کام زندگی بھر کرتے رہو گے، صبح دل سے دعا ہدایت کی اور رات کو توبہ استغفار، اللہ سے معافی اور اللہ کے بندوں کو معاف کر کے سوتے رہو گے. جوتے کا تسمہ ٹوٹ جو تو رب سے مانگو، نمک ہو تو رب سے مانگو. اور میں کہا کرتا ہوں، اگر کوئی نماز، دین، صدقہ، جہاد حج کرتا ہے اور مقصد دنیا تو سب رتی کے ٹوکرے کے ہے. دعا ایسا عمل ہے، آدھا گھنٹہ دعا مانگے، ساری دنیا مانگے، تب بھی عبادت ہے. لیکن میرے کام سچی کی بات ہے، رب سے ساری دعا میں آؤ، صرف کیا مانگتے رہے؟ دنیا. رب سے ہدایت مانگا کرو، رب سے قرآن کی سمجھ مانگا کرو، یقیناً قبول ہوگی. اے ممکن آپ نے بیٹے مانگے ہوں، مال مانگو، اللہ قبول نہ کرے، کیونکہ بعضوں کے لیے بیٹے نفع مند نہیں ہوتے،
نقصان دہ ہوتے ہیں. مال ہے ممکن ہے تم نے مانگا مال نقصان دہ ہو. حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام نے جب سفر کیا تو حضرت خضر نے بچے کو قتل کر دیا تھا. والدین نیک تھے اس راستے کے. یہ والدین اس بچے کی محبت میں یہ بچہ بے دین ہونا تھا کہیں دین سے ہٹ جائے. ہم اولاد مانگیں مال مانگیں ممکن ہے ہمارے حق میں وہ مال اولاد فائدہ مند اللہ قبول نہ کرے لیکن ہدایت کی دعا جو مانگے گا یقیناً قبول ہے. اس لیے کہ ہدایت ہر ایک کے حق میں فائدے مند ہے. بخشش کی اور توبہ کی دعا جو مانگے گا دل سے شریکہ ہو کر سچی توبہ کرے گا یقیناً قبول. صبح توبہ شام توبہ میرے رب پہ دوام توبہ باقصر ہے یا بے اثر تو جان یا رب اپنے کرنے کا ہے کام توبہ. الہی اب تو معاصی عطا کا مقرر بذنوب عطا کا انت تغفر فانت لأہلی وَإِن تَطْرُ فَمَن سِوَاكَ. الہی تیرا گنہگار بندہ خیالی بن کر آئی ہوں مجھے معاف کر دے. توبہ کرتے رہنا توبہ کرتے رہنا توبہ کرتے رہنا اس سے قبولیت ملتی ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین. اللہ توبہ کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے. بندہ بار بار توبہ کرے یاد رکھو تمام بندے کے لیے آئے تو بار بار بدل جاتا ہے. اللہ کے محبوب بندے بن کر مرو گے. حدیث قدسی میں تمہاری گھٹیوں سے زمین و آسمان کی خلا پر ہو جائے اے بندو تم توبہ کر لو اللہ اس سے بڑی بخشش اتارے گا. قرآن مجید میں 16 پارے میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. بے نمازی اور خیشات کے پجاری اللہ کہتے ہیں وہ غیا میں جائیں گے. 19 پارے میں اللہ فرماتے ہیں زانی اور قاتل اسامہ وادی میں جائیں گے. اسامہ اور غیا دونوں کی سب سے گہری وادیاں ہیں. ایک پتھر چھوڑو 70,000 سال لگیں گے تہہ جانے میں. اتنی سخت سزا بے نمازی کے لیے اور خیشات کے پجاری کے لیے اور زانی اور قاتل کے لیے. لیکن اللہ نے دونوں جگہ کیا کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک يدخلون الجنہ. دوسرے فرمایا فاولئک یبدلون سیئات. اللہ فرماتے ہیں اگر توبہ کر لے زانی قاتل بے نمازی شراب پرست تو جو غیا اور سامنے جانے والا تھا اللہ کا وعدہ ہے ان کو جنت دوں گا. توبہ اتنی بڑی چیز ہے. صبح توبہ شام توبہ میرے رب کی دوام توبہ. بس زندگی باقی ملاقات باقی. کیا یاد رہے گا پہلی بات کس کا اللہ کا رسول کا کتاب کا ماں باپ کا مسجد کا مجلس کا ادب کا رزق کا قبلے کا. آج ادب کی کمی ہے باقی سب کچھ ہے. پہلی بات